السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جاپان میں بے انتہا غربت تھی۔ 1960 تک ان کے بچے خوراک کی قلت کا شکار تھے۔ یہ بچے لاغر اور کمزور پیدا ہوتے تھے اور ان کی پرورش میں بھی کمی رہ جاتی تھی، لہٰذا ان کے چھوٹے قد، ہڈیاں کمزور، وزن کم اور رنگ پیلے تھے۔ جاپانی اس دور میں 24 گھنٹے میں صرف ایک کھانا کھاتے تھے۔ انہوں نے اس دور میں اندازہ کیا کہ اگر ہم 3 بجے کھانا کھائیں تو 24 گھنٹے گزار سکتے ہیں، چنانچہ یہ دن 3 بجے کھانا کھاتے اور اگلی خوراک کی باری اگلے دن آتی تھی۔ اس وقت ان کی حالت یہ ہوتی تھی کہ پاکستان نے 1957 میں چاولوں سے بھرا ہوا ایک بحری جہاز ٹوکیو بھجوایا۔ جہاز پر جاپان کی امداد کے لیے پاکستان کا تحفہ لکھا ہوا تھا اور اس کی تصویریں باقاعدہ اخبارات میں شائع ہوئیں اور پورے جاپان میں ہاتھ جوڑ کر حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ جاپانیوں کو آج بھی پاکستان کا یہ احسان یاد ہے۔ جاپان دنیا کے ان 4 ملکوں میں شمار ہوتا ہے جن کے ساتھ پاکستان کے تعلقات شروع کے دن میں حیران کن رہے۔ ہندوستان کے آخری وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن پاکستان اور بھارت کو 15 اگست 1947 کو آزادی دینا چاہتے تھے۔ اس کی وجہ جاپان تھا۔ جاپان نے 1945 میں 15 اگست کو امریکہ کے سامنے سرنڈر کیا تھا۔ اتحادی فوجیں امریکہ، برطانیہ اور یورپی ملک 15 اگست کو یوم فتح کے طور پر مناتے تھے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی خوشی تھی 15 اگست 1947 کو جب پورا برطانیہ یوم فتح منا رہا ہو تو پاکستان اور بھارت کی پیدائش اس وقت ہو، تاکہ ہر سال ان دونوں ملکوں کے لوگ بھی آزادی کی تقریبات منائیں تو اس وقت جاپانی افسردہ ہوں۔ یہ کھیل تابت جاری رہے۔ یہ منصوبہ جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے فوراً انکار کر دیا۔ قائد کا کہنا تھا کہ ہم اپنا یوم آزادی کسی دوسری قوم کے یوم شکست پر نہیں رکھیں گے۔ جاپانی آج تک پاکستان کا یہ احسان نہیں بھولے۔ دوسری جنگ عظیم میں شکست کے بعد جاپان نے تاوان ادا کرنا شروع کیا۔ یہ آج بھی امریکہ کو ہر سال $10 بلین ادا کرتا ہے۔ پاکستان کا اس تاوان میں چھٹا حصہ تھا۔ قائد اعظم نے اس وقت اپنا یہ حصہ بھی جاپان کو معاف کر دیا تھا۔ جب ہمارے پاس سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کے لیے رقم نہیں تھی، جاپانی آج تک یہ احسان بھی نہیں بھولے اور پاکستان نے اپنے ابتدائی دنوں میں جاپان کو تقریباً امداد بھی دی تھی اور جاپان کو آج تک یہ بھی یاد ہے۔ چنانچہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک پاکستان ایسا بھی ہوتا تھا۔ ہماری دریا دلی صرف جاپان تک محدود نہ تھی۔ ہم نے 1950 کی دہائی میں جرمنی کو 5 کروڑ روپے قرض دیا تھا، پولینڈ کے متاثرین کو پناہ دی تھی، چین کا دنیا کے ساتھ رابطہ کرایا تھا۔ PIA دنیا کی پہلی ایئر لائن تھی جس نے چین کی سرزمین کو چھوا تھا اور ماؤ زے تونگ اور چو این لائی نے ایئرپورٹ آ کر ہماری فلائٹ کا استقبال کیا تھا۔ ہم نے ماؤ زے تونگ کو ذاتی استعمال کے لیے جہاز بھی گفٹ کیا تھا۔ یہ جہاز آج بھی چین کے میوزیم میں پاکستان کے شکریہ کے ساتھ کھڑا ہے۔ ہم نے اپنے ترک بھائیوں کے قیام پاکستان سے پہلے بھی مدد کی تھی اور قیام کے بعد بھی۔ ترکی کے زیادہ تر امراء، فوجی افسروں اور سیاستدانوں کے بچے پاکستان میں تعلیم حاصل کرتے تھے۔ ہم نے استنبول میں پہلا بوئنگ طیارہ اتارا تھا اور ترکی نے اس کے لیے ایئرپورٹ پر نیا رن وے بنایا تھا اور پوری کابینہ اس کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ گئی تھی۔ ہم نے موراکو، تیونس اور الجزائر کی آزادی میں بھی مرکزی کردار ادا کیا۔ پاکستان نے ان کی سیاسی قیادت کو پاسپورٹ بھی دیے اور اقوام متحدہ میں اپنے بینچ سے انہیں خطاب کا موقع بھی دیا۔ چین اور امریکہ کا پہلا رابطہ اور ہنری کسنجر اور صدر رچرڈ نکسن کے چین کے پہلے دورے کا انتظام بھی ہم نے کیا تھا۔ چین میں لوہے کا پہلا کارخانہ پیکو کی طرف سے لگا تھا اور چو این لائی اسے دیکھنے کے لیے اپنے ماہرین کے ساتھ 1960 کی دہائی میں لاہور آئے تھے۔ ایران کی ترقی اور یورپ اور امریکہ کے ساتھ تعلقات میں بھی پاکستان نے اہم کردار ادا کیا۔ شاہ ایران ہر دوسرے ماہ پاکستان کا دورہ کرتے تھے اور پاکستان کی ترقی کو حیرت سے دیکھتے تھے۔ فلسطین کے لیے عالمی آواز بھی ہم نے اٹھائی تھی۔ شام، اردن اور مصر کی سفارتکاری آزاد اور بحالی میں پاکستان کا اہم کردار تھا۔ سعودی عرب میں 1970 تک پاکستان سے زکوٰۃ جاتی تھی اور سعودی شہری خانہ کعبہ میں پاکستانیوں کے رزق میں اضافے کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ UAE کی ترقی میں بھی پاکستان کا اہم کردار تھا۔ مالٹا کے بچوں کے سلیبس میں PIA کا پورا باب ہے۔ سنگاپور ایئر لائن اور پورٹ دونوں پاکستانیوں نے بنائے۔ انڈونیشیا اور ملائیشیا کی اشرافیہ کے بچے پاکستان میں پڑھتے تھے۔ ملائیشیا کا آئین تک پاکستان وکلاء نے لکھا تھا۔ جنوبی کوریا کی گروتھ میں محبوب الحق کے 5 سالہ منصوبے کا اہم کردار ادا تھا۔ بھارت 1990 کی دہائی میں پاکستان سے بجلی خرید رہا اور منموہن سنگھ نے شائننگ انڈیا کا پورا منصوبہ پاکستان سے لیا۔ دنیا کی 3 بڑی انجینئرنگ فرمز نے 1960 کی دہائی میں کنسورشیم بنا کر منگلا ڈیم کی بڈ کی تھی اور ہارورڈ یونیورسٹی کی انجینئرنگ کلاس کے طالب علم
جہاز بھر کر مطالعے اور مشاہدے کے لیے منگلا آتے تھے۔ اس منصوبے کو حیرت سے دیکھتے تھے۔ مسلم دنیا کے 27 ملکوں کے فوجی افسر پاکستانی اکیڈمیوں میں ٹرینڈ ہوئے اور بعد ازاں اپنے ملکوں میں آرمی چیف بنے۔ پاکستان نے ایک دور ایسا بھی آیا تھا کہ جب دنیا حیرت سے اس کی طرف دیکھتی تھی اور یہ جرمنی اور جاپان جیسے ملکوں کو قرضے اور امداد دیتا تھا، لیکن پھر اس ملک میں ایک ایسا دور آیا جس میں ہم $1 ارب کے لیے دنیا کے دروازے پر بھکاری بن کر بیٹھے ہیں اور دنیا ہمیں غرور اور نفرت سے دیکھ رہی ہے۔ ایک وقت تھا جب ہم ویزے کے بغیر پوری دنیا میں سفر کرتے تھے، اور ایک وقت اب ہے جب ہمیں افغانستان کے ویزے کے لیے بھی قطاروں میں کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ ہم نے کبھی سوچا؟ ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہم نے بڑی محنت اور جدوجہد سے اس ملک کو برباد کیا ہے۔ ہم نے اس کی عزت اور وقار کو ایڑی چوٹی کا زور لگا کر مٹی میں ملایا ہے۔ مگر سوال پھر بھی وہی ہے، کیا ہمارے پاس واپسی کی کوئی گنجائش ہے؟